آج الہ آباد ہائی کورٹ نے حجاب کے تعلق سے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اسکولوں میں حجاب پہننے سے متعلق ایک انتہائی اور اہم بڑا فیصلہ سناتے ہوئے جس نے ملک بھر میں ایک بار پھر لباس کی آزادی، مذہبی حقوق اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے۔ عدالت نے اپنے واضح فیصلے میں یہ بات کہی ہے کہ حجاب اسلامی عقیدے کا کوئی لازمی یا ضروری حصہ نہیں ہے اور تعلیمی اداروں کو اپنے یہاں ایک جیسا لباس یعنی ڈریس کوڈ نافذ کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ یہ پورا معاملہ ریاست اتر پردیش کے شہر پریاگ راج کے ایک معروف مشہور تعلیمی ادارے ٹی پی ایس اسکول سے شروع ہوا۔ اس اسکول میں 11ویں جماعت میں داخلہ لینے والی ایک اسٹوڈنٹ سکینہ رضوی نے انتظامیہ سے درخواست کی کہ اسے اپنی اسکول یونیفارم کے ساتھ حجاب پہننے کی اجازت دے دی جائے۔ اسٹوڈنٹ کا موقف تھا کہ وہ اس سے پہلے اسی اسکول میں 6 کلاس سے 10ویں جماعت تک حجاب پہن کر تعلیم حاصل کرتی رہی ہے، اس لیے اسے آگے بھی یہی طریقہ برقرار رکھنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ جب اسکول کی جانب سے یہ اجازت نہ ملی تو معاملہ الہ آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا اور اسٹوڈنٹس کی اس طالبان کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں یہ دلیلیں دی گئی کہ حجاب پہننا اس کا بنیادی مذہبی حق ہے اور یہ قانون کے تحت ملنے والی ذاتی آزادی، پرائیویسی اور اپنی بات ظاہر کرنے کے حق کے زمرے میں آتا ہے۔ اس درخواست پر الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جے منیر اور جسٹس اندرجیت مشتمل 2 رکنی بینچ نے تفصیلی سماعت کی۔ عدالت عالیہ نے دونوں فریقین کے دلائل اور تمام پہلوؤں کو غور سے جائزہ لینے کے بعد اس اسٹوڈنٹس کی درخواست کو مکمل طور پر خارج کر دیا۔ بینچ نے اپنے فیصلے میں صاف طور پر کہا ہے کہ جب تک کسی بھی تعلیمی ادارے کی یونیفارم پالیسی منصفانہ، اس میں کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد صرف ڈسپلین کو قائم رکھنا ہے، تب تک وہاں کے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ڈریس کوڈ کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ اسکولوں میں ایک جیسی یونیفارم کا اصل مقصد تمام بچوں کے درمیان سے امیری غریبی، سماجی اور مذہبی فرق کو ختم کرنا ہے۔ اس سے ایک ایسا سیکولر اور محفوظ ماحول بنتا ہے جہاں تمام اسٹوڈنٹس برابر نظر آتے ہیں۔ عدالت کے مطابق ہر ایک اسٹوڈنٹس کو اپنی ذاتی پسند یا مرضی کے مطابق یونیفارم میں تبدیلی کرنے کی چھوٹ دے دی جائے گی، تو اس سے اسکول کے ڈریس کوڈ کا بنیادی بیسک مقصد اور ڈسپلین ختم ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ آنے کے بعد سیاسی اور سماجی حلقوں سے بھی فوری جواب سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ کانگریس کے سینئر رہنما پون کھیڑا نے اس معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ کرنا عدالت کا نہیں ہے بلکہ مذہبی علماء کا کام ہے۔ پون کھیڑا نے اس مسئلے کو صرف مذہبی بحث تک محدود نہیں رکھا بلکہ بجائے خواتین کے حقوق کے نقطہ نظر سے بھی دیکھا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ چاہے کوئی بھی عورت ہو، اس کا تعلق کسی بھی ذات، طبقے یا مذہب سے ہو، اسے اپنے لباس کا انتخاب کرنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے عورتوں کی جسمانی خود مختاری آزادی اور ان کی مرضی سے فیصلے کرنے کی آزادی کی مکمل حمایت کی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے نے تعلیمی اداروں میں ڈریس کوڈ اور انفرادی آزادی کی حد بندی پر ایک نئے قانون سازی اور عوامی بحث کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف مختلف سیاسی سماجی شخصیات کے بیانات نے اس موضوع کو ملک کے بنیادی حقوق کی بحث کا اہم حصہ بنا دیا ہے۔ اسی تعلق سے آج راہل گاندھی کی بھی ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک مسلم لڑکی راہل گاندھی سے ایک سوال کرتی ہے کہ کیا مجھے اپنے ملک میں عبایا پہننے کی آزادی نہیں ہے۔ اس تعلق سے راہل گاندھی نے کیا کچھ کہا ہے، سنیے۔ سر، اگر آپ سत्ता میں آئیں گے، اگر آپ پرائم منسٹر بنیں گے تو آپ کا کیا نظریہ ہوگا کہ ایک عورت عبایا اور حجاب پہن کر فری نہیں فیل کرتی ہے؟ کیا عبایا اور حجاب اتار دیکھیے میری ویو ہے کہ جو مہیلا پہننا چاہتی ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ اگر وہ عبایا پہننا چاہتی ہے، کچھ اور پہننا چاہتی ہے، وہ اس کا بزنس ہے، اس کا کام ہے، اس کو الاؤ کرنا چاہیے۔ میری تو یہ رائے ہے۔ دوستو، اب آئیے ایک اور بہت اہم اور تشویشناک خبر اتر پردیش کے ضلع باغپت سے آ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے وہاں کے مقامی لوگوں میں بے چینی اور ڈر کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔
بات دراصل ایک زیر تعمیر مسجد کی ہے، یعنی جو مسجد تعمیر کی جا رہی ہے جس پر اب ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ سارا معاملہ باغپت کے علاقے بڑوت کے کملا نگر کا ہے۔ وہاں ایک پلاٹ پر مسجد اور مدرسے کی تعمیری کام چل رہا تھا۔ بظاہر سب کچھ عام روٹین کے مطابق ہو رہا تھا، لیکن اچانک سے حالات بدل گئے۔ کچھ دائیں بازو کے ہندو تنظیموں نے اس تعمیر پر سخت اعتراض اٹھا دیا۔ ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ جو مسجد اور مدرسہ بنایا جا رہا ہے اس کے لیے متعلقہ سرکاری محکموں سے یعنی کہ سرکار سے کوئی اجازت نہیں لی گئی ہے۔ سیدھا اور صاف الفاظوں میں کہے تو ان کا الزام یہ ہے کہ یہ تعمیر غیر قانونی ہے اور انہوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کر دیا ہے کہ اس زیر تعمیر ڈھانچے کو یعنی مسجد کو فوراً گرا دیا جائے۔ اب جب ہندو تنظیموں کی طرف سے دباؤ بڑھا اور انہوں نے اس معاملے پر احتجاج شروع کیا تو انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی اور باغپت ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اہلکار ذمہ داروں نے وہاں پہنچے اور انہوں نے اس زیر تعمیر مسجد پر ایک نوٹس چپکا دیا۔ اس نوٹس میں مسجد بنانے والوں کو صرف 7 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اس عمارت کو منظور شدہ نقشہ اور دوسرے تمام ضروری قانون کاغذات لے کر آئے تاکہ ان کی جانچ پڑتال کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ ہی علاقے کے ایس ڈی ایم نے بھی احتجاج کو دیکھتے ہوئے اس پوری تعمیر کی باقاعدہ انکوائری یعنی چھان بین کا آرڈر جاری کر دیا ہے۔ اب انتظامیہ اس بات کی مکمل انکوائری تفتیش کر رہی ہے کہ تعمیر کے لیے ضروری اجازت نامے موجود ہے یا نہیں ہے۔ دوسری طرف اس اچانک پیدا ہونے والے تنازع نے وہاں رہنے والے مقامی ہندو مسلمانوں کو شدید پریشان کر دیا ہے اور خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح اچانک مسجد کی تعمیر کو نشانہ بنانے اور اسے گرانے کے مطالبات سے علاقے کا پرامن ماحول خراب ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے کے اندر جو بھائی چارہ ہے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں اور ایک ٹینشن پیدا کی جا رہی ہے۔ مقامی لوگ اس بات سے سہمے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ مسئلہ مزید بگڑ نہ جائے اور ان کی روزمرہ کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے جب بھی کسی محلے میں ایسی باتیں ہوتی ہے تو عام انسان سب سے زیادہ ڈر جاتا ہے اور یہی خوف اس وقت کملا نگر کے لوگوں کے دلوں میں پایا جا رہا ہے۔ تو دوستو یہ ہے باغپت کا موجودہ حال اور اس مسجد کے تنازع کی پوری کہانی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسجد کی انتظامیہ ان 7 دنوں کے اندر اپنے کاغذات اور نقشہ پیش کر پائے گی اور کیا حکومت اور انتظامیہ اس معاملے کو پرامن طریقے سے سلجھا پائے گی یا پھر یہ تنازع کوئی نیا رخ اختیار کرے گا۔ یہ وقت ہی بتائے گا۔ ہماری نظر اس خبر پر بنی رہے گی اور جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ سامنے آئے گی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ بہرحال دوستو آپ سب لوگوں نے آج کی اس ویڈیو میں یہ کچھ وائرل خبریں دیکھی جس میں سے آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح الہ آباد ہائی کورٹ نے حجاب کے تعلق سے یہ بات کہی ہے کہ حجاب اسلام کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے، اس لیے اسکول میں سب کی ایک جیسی ڈریس ہونی چاہیے۔ جو اسٹوڈنٹس جو طالبہ یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ میں اپنی ڈریس کے ساتھ اپنا حجاب یعنی کہ کور اوپر سر پہ دوپٹہ رکھ کر جا سکتی ہوں اس کی مجھے اجازت مل جائے، لیکن الہ آباد ہائی کورٹ نے اس اسٹوڈنٹس کی اس مسلم طالبہ کی اس عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ بہرحال دوستو آپ سب لوگ الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور آپ سب لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز ہماری خبریں آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچیں۔ بہت بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی۔